ڈپریشن کی وجہ سے ہر سال دنیا میں 8 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ سوئسائڈ کی زیادہ اٹیمپٹ کرتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، لیکن مرد جو ہے وہ سوئسائڈ کے اٹیمپٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سائیکوٹک ڈپریشن میں آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کا اپنی ذات سے، سسٹم سے بالکل اعتماد اٹھ جاتا ہے. جو گھروں میں ایک ایبیوسو بیہیویئر ہوتا ہے، ایک کیریکٹر ہے ساس کا، ایک کیریکٹر ہے نند کا، تو یہ جو 2 کیریکٹرس ہیں یہ بھی آپ کی جو لائف ہے اس میں بہت زیادہ ڈپریشن کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. آج 5 سال کا بچہ بھی ڈپریشن میں اس وجہ سے ہے کہ جب اس کی ٹیچر، اس کے پیرنٹس کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس بچے کو یہ باور کرواتے ہیں کہ تمہاری کزن نے، تمہارے بھائی نے، تمہاری کلاس فیلو نے A+ گریڈ لیا ہے، آپ کا B گریڈ کیوں آیا ہے. مجھے بہت شدید کنسرنس ہیں ان مردوں پر کہ جو شادی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے بیوی اور ماں کے درمیان ریلیشن کو کیسے بیلنس کرنا ہے. السلام علیکم، عرفات ٹاکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی آج کی ہوسٹ جویریہ طارق، اور آج ہم ایک سائیکولوجیکل ایشو ڈپریشن پہ بات کریں گے کہ اس کے سائنز اینڈ سمٹمس کیا ہیں، اس کی کازز کیا ہیں، اور کس طرح ہم ڈپریشن سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور اس پر فردر ڈیٹیلڈ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ لیڈرشپ ٹرینر اینڈ لائف کوچ سر یاسر عرفات موجود ہیں. تو چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل ہر دوسرا بندہ اس چیز کو کلیم کر رہا ہے کہ آئی ایم ڈپریسڈ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جویریہ، آئی ایم ونڈرفل، ہاؤز یو؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم اینڈ فار بینگ ہیئر. اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ وٹ آر دا سائنز اینڈ سمٹمس آف ڈپریشن، کہ ہم کس طرح سے ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یس دس پرسن از ڈپریسڈ اف ہی از کلیمنگ دیٹ. Okay, fine. Well, Javeria, your first introductory statement is very valid because I used to interact with so many people in corporate sector or corporate sector mein professionals. They are talking about depression. جب ہم I mean parenting workshops میں پیرنٹس سے ملتے ہیں تو ایک ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا 6 سالہ 7 سالہ بیٹا بیٹی بات کرتی ہے کہ ماما مجھے ڈپریشن ہے. پھر ہم ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس میں اکثر خواتین کو ڈسکس کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ بھائی میں بہت ڈپریسڈ ہوں. تو ڈپریشن جو ہے یہ اتنا ایک کامن ورڈ ہے کہ ہماری جو کینڈی ڈسکشنس ہیں ان میں اس کو اکثر یوز کیا جاتا ہے. بٹ لیٹ می شیئر دیر آر فیو مسکنسیپشنس اینڈ مس کہ جن کو بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز پاکستان میں ہم لوگوں کو سائیکو ایجوکیٹ نہیں کرتے. اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 7 کروڑ سے زائد لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، اینڈ موسٹ آف دیم دے ڈونٹ نو کہ دے آر سفرنگ فرام دیز سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز. اور جن کو پتہ ہے دے آر ریلکٹنٹ ٹو وزٹ اے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ بیکاز they have some fears due to social stereotypes and taboos کہ بھائی اگر پتہ چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بندی یا بندہ تو سائیکو ہو گیا ہے، اس سے آپ دور رہیں، اوائڈ کریں. سو آج کے پوڈ کاسٹ میں جویریہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نہ صرف ڈپریشن کے حوالے سے ڈفرینٹ مسکنسیپشنس کو بریک ڈاؤن کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسے سلوشنس پہ بات کریں کہ جو پبلک ہے وہ ایک خوشگوار اور بلسفل زندگی جی سکے. بیکاز اس وقت پبلک بہت پینک ہے، ایک مایوسی ہے، نا امیدی ہے، سسٹم سے مایوسی ہے ان دی ویک آف کرنٹ اکنامک کرائسس، انفلیشن کا جو حال ہے. تو بڑھتی ہوئی انفلیشن کی وجہ سے ایک عام آدمی جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کو فیس کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس نے ان ساری سچویشنس میں خود کو کیسے مینٹلی فٹ رکھنا ہے، اس نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے مینٹین کرنا ہے. سو ایز پر ایز یور فرسٹ کویسچن از کنسرن، تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹس سائنز اینڈ سمٹمس. تو جویریہ، جب بھی کسی فرد کو ڈپریشن کا سامنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر شدید قسم کی مایوسی، نا امیدی آ جاتی ہے. وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بستر پر پڑا رہے. اور افسردگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کی لائف میں کوئی میننگ فلنس نہیں رہتی. آئی مین وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے. اور جب ہم ڈپریشن کے پینیکل لیول کو ڈسکس کریں، جس کو ہم نفسیاتی لحاظ سے سائیکوٹک ڈپریشن کہتے ہیں، تو اس میں وہ انسان جو ڈپریشن کو فیس کرتا ہے اس کو سوئسائڈل تھاٹس آنے لگتے ہیں. بیکاز ایز اے سائیکو تھراپسٹ وین وی یوز ٹو انٹریکٹ ود دا پیپل سفرنگ فرام ڈپریشن، تو اس میں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جناب جب ایک فرد کو
موت آتی ہے تو اس کو صرف ایک دفعہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہر لمحہ مرتے ہیں، ہر لمحہ جیتے ہیں. اور ایک فرد جس کو ڈپریشن کا سامنا ہوتا ہے اس کی حالت اتنی پیتھیٹک ہوتی پیتھیٹک ہے ہوتی ہے. کہ فزیکلی وہ سفر کر رہا ہے، اس کی جو کوگنیٹیو اسٹرینگس ہیں وہ اتنی ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں کہ اس کی یادداشت پہ اثر پڑتا ہے، اس کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، ریسنگ تھاٹس کا سامنا ہے، وہ اتنا ٹاکسک اور منفی ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے قریبی رفقا اچھے نہیں لگتے، بالکل. اس کو اپنے بیوی بچے اچھے نہیں لگتے، اس کی اگر آپ جسمانی حالت کی بات کریں، فزیکل ہیلتھ کی بات کریں تو معدہ خراب ہو جاتا ہے، یا ڈائسینٹری ہے، یا کانسٹیپیشن ہے، بھوک بالکل نہیں لگتی، سلیپ پیٹرنس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، نیند بالکل نہیں آتی ہے، اگر نیند آتی ہے تو رات کے پچھلے پہر تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتی ہے، اور وہ نیند گہری نیند نہیں میں ہوتی، یہاں آپ کو پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جاگ رہے ہیں. جاگ رہے ہیں. اچھا میں یہاں آپ سے کویسچن ریز کرنا چاہوں گی کہ اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا یہ اب آپ نے ایک اور اچھا کویسچن کیا ہے، تھینکس، بیکاز آئی بلیو کہ جو علم ہے وہ آدھا علم جو ہے وہ سوال میں چھپا ہوا ہے. بالکل. ویسے یہ جو بات ہے یہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدھا علم ہے وہ آپ کو سوال سے ملتا ہے، اور جتنے اچھے آپ کویسچنس پوچھیں گے میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو یوز کرتے ہوئے، اپنے فہم کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اپنی ایکسپیرینشیل لرننگ اور جو سائیکوٹک پیشنٹس کے ساتھ میرا ایکسپوجر ہے آن دا بیسس آف دیٹ میں آپ کے ساتھ فائنڈنگس شیئر کروں. دیکھیں جویریہ، وین اٹ کمس اباؤٹ انگزائٹی، تو انگزائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے. کہ آپ فیوچر کے حوالے سے بے جا خوف اور خدشات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا کل ایک ٹیسٹ ہے، تو اس ٹیسٹ کے حوالے سے اگر آپ نارملی بے چین ہیں تو اٹس ویری نیچرل کہ آپ نے اس کی پریپریشن کرنی ہے، لیکن اگر آپ نے پریپریشن کر بھی لی ہے اور اس کے باوجود آپ کے اندر ایک بے چینی ہے، بے سکونی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پینک اٹیکس آتے ہیں، پینک اٹیکس آتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے چینی ہے. اگر میں اس کی باٹم لائن ڈسکس کروں بے چینی کے حوالے سے، انگزائٹی کے حوالے سے، تو اگر آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے بے جا خوف خدشات کو فیس کر رہے ہیں، آپ کو پینک اٹیکس کا سامنا ہے، تو یہ انگزائٹی کی بیسک سمٹم ہے. بالکل. تو میں چاہوں گا کہ انگزائٹی پہ ہم باقاعدہ ایک علیحدہ سے پوڈ کاسٹ کریں. ضرور. اچھا، جب ہم اسٹریس کی بات کرتے ہیں تو اسٹریس میں جو ہے نا آپ کو ذہنی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے. اسٹریس ایک ہیلدی ایلیمنٹ ہے آپ کی لائف میں، بیکاز اگر اسٹریس نہ ہوتا تو جتنی بھی دنیا میں یہ جو انوینشنس ہوئی ہیں، جتنی بھی آپ کی لائف میں لگژریز ہیں، ہم نے اپنی لائف کو بہت زیادہ آسان بنا لیا ہے. تو اس کے پیچھے انسان کا وہ اسٹریس تھا کہ جس اسٹریس نے اس کو مجبور کیا کہ اس کو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے کرج زون میں جانا ہے اور اس کو اپنی لائف کو زیادہ آسان بنانا ہے. تو سائیکولوجیکل لینگویج میں ہم اس کو یو اسٹریس کہتے ہیں، EUSTRESS، یو اسٹریس. مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب یہ یو اسٹریس ہائپر اسٹریس میں چلا جاتا ہے، کہ جب آپ کسی بھی پریشانی کا حل ڈھونڈنے کی بجائے اس کو آپ اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ فار ایگزامپل آپ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں اور آپ نے کسی میٹنگ میں پہنچنا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کسی وجہ سے روڈ پر ٹریفک جیم ہے، تو اب یہ جو آپ کو اسٹریس ملا ہے اٹس ویری نیچرل. لیکن اب اگر آپ اس اسٹریس کو اپنے ذہن پر سوار کر لیں اور آپ سوچتی رہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا، تو یہ جو یو اسٹریس ہے یہ ہائپر اسٹریس میں جائے گا. تو اگر ہم اس کی باٹم لائن کو ڈسکس کریں تو اگر ایک انسان ماضی میں رہتے ہوئے ماضی کی تلخ یادوں کو، ماضی کے واقعات کو یاد کر کے پریشان رہتا ہے اور اکثر پریشان رہتا ہے، تو وہ اسٹریس میں رہتا ہے، اس کو اسٹریس کا سامنا ہے. اگر ایک انسان مستقبل کے واقعات کے حوالے سے بے جا خوف اور خدشات کو فیس کر رہا ہے تو وہ انگزائٹی کو فیس کر رہا ہے. اور جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک انسان مسلسل بے چارگی کی کیفیت میں رہتا ہے، شدید قسم کی افسردگی کو فیس کرتا ہے، اس کے اندر شدید قسم کی سستی ہے، کاہلی ہے، اور وہ زندگی سے نا امید ہو چکا ہے، اس کا جینے کو دل نہیں کرتا اور وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں،
تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کو فیس کر رہا ہے. اچھا کیا کازز ہیں, کیا ریزنس ہے ڈپریشن کے پیچھے کہ ایک چھوٹے چھوٹے بچے آ کے مدر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے, ان کی ڈپریشن کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں جویریہ, یہ جو آپ نے کویسچن کیا یہ آپ نے بڑا جنیرک کویسچن کیا ہے. آپ نے تو میرے سے سیدھا سیدھا پوچھ لیا ہے کہ بھائی یہ ڈپریشن کے کازز کیا ہیں. دیر آر ملٹیپل کازز. اور پھر اگلا ہی کویسچن آپ نے یہ پوچھ لیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں ڈپریشن میں ہیں. تو سب سے پہلے تو میں چائلڈ ڈپریشن پہ بات کرتا ہوں, اور پھر میں جو آپ نے جنرل کویسچن کیا میں اس پہ آپ کے ساتھ اپنے انسائٹس شیئر کروں گا. دیکھیں جویریہ, ایسا ہے کہ میری جتنی بھی ایکسپیرینشیل لرننگ ہے, جو ایکسپوجر ہے ایجوکیشن انڈسٹری کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, تو مائی کنکلوژن اس کے چائلڈ ڈپریشن میں 2 بیسک ریزنس ہیں. دا فرسٹ ریزن از کہ وہ گھر جہاں پر کنڈیوسو پیسفل انوائرمنٹ نہیں ہوتا, جہاں پہ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہوتی ہے, جہاں پہ خواتین کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہوتا ہے, جہاں پہ شوہر بیوی کو مارتا ہے, پیٹتا ہے. آئی مین کہ جہاں پہ بھی بچہ پرتشدد رویے دیکھے گا وہاں پہ بچہ ڈپریشن میں جائے گا. اور بہت سے گھروں میں ماں باپ ہی اپنے بچے کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ فیملیز جو جوائنٹ فیملیز ہیں وہاں پہ بہت سے بچوں کو اپنے کزنس کی طرف سے بلنگ کا سامنا ہوتا ہے, ابیوسو بیہیویئرس کا سامنا ہوتا ہے. تو فرسٹ ریزن تو یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو پیسفل کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ملتا تو بچہ ڈپریشن میں جائے گا. سیکنڈ, اس کی بہت میجر ریزن ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم. انفارچونیٹلی آج 5 سال کا بچہ بھی ڈپریشن میں اس وجہ سے ہے کہ جب اس کی ٹیچر, اس کے پیرنٹس کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس بچے کو یہ باور کرواتے ہیں کہ تمہاری کزن نے, تمہارے بھائی نے, تمہاری کلاس فیلو نے A+ گریڈ لیا ہے, آپ کا B گریڈ کیوں آیا ہے. اور جب آپ اپنے بچے کی تعلیمی قابلیت کو, اس کے ٹیلنٹ کو, اس کی انٹیلیجنس کو اس کے رپورٹ کارڈ کے ساتھ نتھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ماپنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اب اگر ہم اس کی جرنل کازز کو ڈسکس کریں تو دیر آر سو مینی جرنل کازز, بیکاز دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان کو ورسٹ اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان نائجیریا کے بعد دنیا کا وہ دوسرا ملک ہے کہ جہاں پہ ہائیسٹ فوڈ انفلیشن ہے. آئی مین کہ اگر اس وقت میں موجودہ صورتحال کی بات کروں, آج کی ڈیٹ کیا ہے ویسے, آج 17 ہے, 17 فیبرری کی بات کروں کہ آج کی ڈیٹ تک ایک پاکستانی اپنی انکم کا 40% فوڈ پہ خرچ رہا ہے. آئی مین فوڈ انفلیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ سرکاری اعداد و شمار تو یہ بتاتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ 24%, لیکن ایکچولی اٹ ہیز ایکسیڈس مور دین 40%. تو آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگا ہوا ہے, اور یہ جو کلاس ڈفرینس ہے کہ ایک طرف آپ DHA میں ٹم ہارٹنس کے اوپن ہونے پہ آپ لمبی لائنیں, لمبی قطار دیکھتے ہیں, اور دوسری طرف ایک غریب آدمی ہے کہ جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا پرووائڈیڈ بائی پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, تو وہ جو غربت کا سروے ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان کی 40% آبادی ایسی ہے جو خطے غربت سے نیچے زندگی جی رہی ہے, اور آپ کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا. اور پاکستان میں کروڑوں فیملیز ایسی ہیں کہ جب ایک باپ محنت مزدوری نہیں کر پاتا تو اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں. تو دیکھیں اگر ہم ان جنرل کلیکٹیولی اس سوسائٹی کی بات کریں تو جس ملک میں غربت ہوگی, جس ملک میں فریجائل اکانومی ہوگی, تو یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کے اندر ایک مایوسی, نا امیدی پیدا کرتی ہیں. اس کی سیکنڈ ریزن اگر میں آپ سے ڈسکس کروں غربت کے بعد تو وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو آپ کی اکانومی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. جس ملک میں آئی مین سیاسی عدم استحکام ہوگا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, وہاں پہ الٹیمیٹلی اکنامک انسٹیبلٹی ہوگی, بیکاز انویسٹرز اس وقت تک پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے جب تک کہ ان کو آئیڈیا نہ ہو کہ بھائی جس گورنمنٹ کے ساتھ, جس سسٹم میں ہم اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ سسٹم فریجائل ہے یا وہ سسٹم سٹیبل ہے. سو یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, یہ جو غربت ہے, یہ آپ کے جو معاشی اشاریے ہیں, یہ جب ڈکلائن کی طرف جاتے ہیں, میکرو لیول پہ جب اکانومی میں کرنچ آتا ہے, اکنامک کرائسس آتے ہیں, تو آبویسلی جو عام آدمی ہے اس کا سسٹم پہ اعتبار اٹھ جاتا ہے. عام آدمی کے ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا سسٹم پہ اعتبار اٹھ جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے
وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پرووائڈ کرنے کی بجائے دیر آر مینی فالٹ لائنس ود ان دا بیوروکریسی کہ ایک بزنس مین جو اس ملک میں بزنس کرنا چاہتا ہے, ایک انویسٹر جو اس ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ملتا. جو سسٹم ہے وہ اس کے لیے بہت سی ہنڈرنسز پیدا کرتا ہے, بہت سے ریڈ سگنلز پیدا کرتا ہے کہ ایک عام آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی میں ایک جگہ سے ایک فائل کو کلیئر کرواتا ہوں, پھر دوسری جگہ, تیسری جگہ, بالکل. اور وہ کرتے کرتے آپ اتنے ڈپارٹمنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو ڈفرینٹ لیول پہ بیوروکریسی سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, اور اس میں پھر بہت سی میلافائڈ میل پریکٹسز انوالو ہوتی ہیں. سو یہ جو دو بیسک ریزنس ہیں, ان دو ریزنس نے اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں کو اس حالت میں بھیج دیا ہے کہ لوگ ڈپریشن جیسے مرض کو فیس کر رہے ہیں. بیکاز جب لوگوں کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا, جب لوگوں کے گھر میں غربت ہوگی, تو غربت جو ہے یہ ایک بہت بڑا سورس ہے ڈپریشن کا. اچھا سر, آئے دن ہمیں یہ خبر ملتی ہے کبھی نیوز پیپر میں, کبھی ٹی وی میں, کہ فلاں عورت نے اپنی جان لے لی, ساتھ اپنے بچوں کی جان لے لی, ٹھیک ہے نا. تو کیا ان لوگوں کی سوسائڈ کے پیچھے ڈپریشن ریزن ہوتی ہیں, یا پھر اکانومک کرائسس ان کو مجبور کرتے ہیں اپنی جان لینے پہ؟ دیکھیں جویریہ, یہ بڑی آبویس سی بات ہے کہ میں نے آپ کو کرنٹ سچویشن میں ڈپریشن کا ایک بہت بڑا کاز بتایا ہے. بالکل. پاورٹی بہت بڑا کاز بتایا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, کہ جب عام آدمی کا سسٹم پر سے اعتبار اٹھ رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ میں پچھلے دنوں بھی ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت اگر آپ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی, نا امیدی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دوسرا تیسرا نوجوان اس ملک سے باہر جانا چاہتا ہے. بالکل. میں پچھلے دنوں ایک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں انوائٹیڈ تھا, وہاں پہ میری ٹاک تھی, اور وہاں پہ میں نے جب بزنس کمیونٹی سے بات کی تو یقین مانیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اتنی دل برداشتہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ملک بزنس کرنے کے قابل نہیں ہے, اب یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. اور لوگ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, وہاں کی امیگریشن کی طرف جا رہے ہیں. اور پائٹ کا سروے یہ بتاتا ہے کہ 35% نوجوان ایسے ہیں کہ جو اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے. تو جب بھی ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے کچھ ریپرکشنس ہوتے ہیں. سائیکوٹک ڈپریشن میں آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کا اپنی ذات سے, سسٹم سے بالکل اعتماد اٹھ جاتا ہے, اور آپ کو جب سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں تو اس کے پیچھے ملٹیپل ریزنس ہوتی ہیں. بالکل. اب اگر آپ نے جو بات کی ہے کہ ایک عورت اپنے بچوں کو نہر میں کود کے چھلانگ لگا رہی ہے, تو ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ایٹ دی مومنٹ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا اور اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی. کوئی بھی اپنی جان نہیں لینا چاہتا. بالکل. ٹھیک ہے, یہ آپ کی لائف میں ایسی سچویشنز پائل اپ ہوتے ہوتے آپ کو اس مقام تک لے جاتی ہیں کہ آپ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں, آپ سسٹم سے, اپنی زندگی سے بالکل بددل ہو جاتے ہیں. اب وہ لوگ جو سوئسائڈ کرتے ہیں, سوئسائڈ کرنے کے پیچھے مین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی چاہنے والا نہیں, آپ کی لائف میں کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے, سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, ریاست آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی, فیملی سپورٹ نہیں کر رہی, آپ کے پاس جاب نہیں ہے. جیسا کہ پاکستان میں ہر سال 15 سے 20 لاکھ نوجوان ہیں جو یونیورسٹی سے گریجویشن کر کے نکلتے ہیں, اور ان میں 10% نوجوان ایسے ہیں جو صرف نوکری لے پاتے ہیں. باقی آپ کے جو 90% یوتھ ہے وہ جاب لیس ہے. جب آپ کو جاب نہیں ملے گی, جب آپ کے اوپر پیئر پریشر ہوگا, پیرنٹس کا پریشر ہوگا, سوسائٹل پریشر ہوگا, بیکاز مین آر ٹو بی ٹیکن ایز اے بریڈ ونرز ان اے پیٹریارکل سوسائٹی, تو آپ ڈپریشن میں جائیں گے. اور وہ لوگ کہ جو شادی شدہ ہیں اور جن کے 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, آپ ان کے گھر کا ایکسپینس تو دیکھیں. بالکل. کہ جو انفلیشن بڑھی ہوئی ہے, اس بڑھتی ہوئی انفلیشن کی وجہ سے, بڑھتی ہوئی پیٹرول پرائسز کی وجہ سے ایک عام آدمی کتنا سفر کرتا ہے. بیکاز پاکستان میں جب ہم مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں تو مڈل کلاس تو اب ڈپلیٹ ہو رہی ہے. پاکستان کی 5 سے 6 کروڑ جو مڈل کلاس ہے وہ اب لوور مڈل کلاس کی طرف چلی گئی ہے. اور لوور مڈل کلاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انکم نہیں بڑھی بلکہ آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب جب یہ ساری کی ساری سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں وہ طبقہ کہ جو پہلے بھی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا تھا, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی. وہ کس سے مانگے, وہ ریاست سے مانگے, وہ کسی سے ادھار مانگے, وہ کیا کرے. اور پھر موسٹلی جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, ان کے پاس وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ پیسہ کیسے کما سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ صرف نوکری ڈھونڈ رہے ہیں. وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریاست ان کو نوکری پرووائڈ کرے گی, جبکہ
بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ اگر ان میں یہ اویئرنیس ہو کہ وہ کس طرح ٹیکنیکل اسکلس سیکھ کے, کس طرح بالکل آئی ٹی اسکلس کو سیکھ کے پاکستان میں رہتے ہوئے پیسہ کما سکتے ہیں. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ دا ڈیٹا کہ وہ نوجوان کے جو تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہے, تو وہ اتنا ایٹ لیسٹ کما پا رہے ہیں کہ وہ اس سسٹم میں سسٹین کر سکیں. تو کوئی بھی انسان اپنی یا اپنے بچوں کی جان نہیں لینا چاہتا, وہ اسی وقت جان لیتا ہے کہ جب اس کے گھر میں غربت ناشتی ہے, جب وہ اپنے بچے کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا. آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے وہ بری حالت تھی وہ ان لوگوں کی جو لوگ بیچارے فلڈس کی وجہ سے بے گھر ہوئے, اور وہ لوگ کے جو جن کی انکم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بیسک نیڈس کو پورا کر سکیں, تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی. وہ لوگ پھر ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ڈپریشن ان کے تھاٹ پروسیس کو اس طرح بنا دیتا ہے کہ وہ لوگ زندگی کی بازی ہارتے ہیں یا وہ اپنی جان خود لینے کی کوشش ہوپلیس کرتے ہو جاتے ہیں اور اپنی جان کے خود ہی دشمن بن جاتے ہیں. Very true. اچھا, ایک بات ہے جو کہ مجھے لگتا ہے ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے, کیونکہ میرے نزدیک وہ بات بہت ضروری ہے, تو ہمیں لوگوں تک بھی وہ میسج کنوے کرنا چاہیے کہ ہمارا لائف اسٹائل ڈپریشن میں کوئی رول پلے کر رہا ہے. بالکل کر رہا ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ کہ آپ نے لائف اسٹائل کو ڈسکس کیا ہے. دیکھیں جویریہ, لائف اسٹائل کے حوالے سے بھی دیر آر مسکنسیپشنس. ہم نے لائف اسٹائل کو سمجھا ہے کہ جی اچھے کپڑے پہن لینا, برانڈیڈ جوتے پہن لینا, یہ لائف اسٹائل ہے. بالکل. لائف اسٹائل کی جب ہم بات کریں تو لائف اسٹائل از آل اباؤٹ یور ریگولر پیٹرن آف چوائسیز ان یور ڈیلی لائف. وہ آپ کی فوڈ چوائسیز ہو سکتی ہیں, وہ آپ کے سلیپنگ پیٹرنس ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کہ آپ فزیکلی کتنے فٹ ہیں, وہ آپ کے اسپینڈنگ پیٹرنس ہو سکتے ہیں. تو اٹ مینس کہ 4 چیزیں آپ کے لائف اسٹائل کو ڈیفائن کرتی ہیں: یور سلیپنگ پیٹرنس, یور فوڈ چوائسیز, یور فزیکل ایکٹیویٹیز اینڈ یور اسپینڈنگ پیٹرنس. اب اگر یہ 4 کام یا ایٹ لیسٹ 3 کام آپ اگر نیچر کے اگینسٹ کر رہے ہیں, بالکل, تو آپ لازمی طور پر ڈپریشن میں جائیں گے. آپ کو کوئی نہ کوئی جسمانی, نفسیاتی یا ذہنی مسئلہ درپیش ہوگا. فار ایگزامپل, اگر ہم سلیپنگ پیٹرنس کی بات کریں تو وہ لوگ جن کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے, جو گہری پرسکون نیند نہیں لے پاتے, تو چانسز آر دیئر کہ وہ ڈپریشن میں جائیں گے. وہ لوگ جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں, صبح سوئے رہتے ہیں, تو آبویسلی جو نیند سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور اس پہ تو میں ایک پورا پوڈ کاسٹ کروں گا کہ جس میں ہم سلیپ مینجمنٹ کو ڈسکس کریں گے, اور ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنی نیند کو کیسے گہرا اور پرسکون بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ ایک لمبے عرصے تک نیند کو اچھا نہیں رکھتے تو اس کے کیا ریپرکشنس ہیں, کیا اس کے نفسیاتی, جسمانی اور ایموشنل امپیکٹ ہے آپ کی شخصیت پر. پھر اگر ہم فوڈ چوائسیز کی بات کریں تو اگر آپ ان آرگینک فوڈ کھا رہے ہیں, جنک فوڈ کھا رہے ہیں, آپ پروسیسڈ مینوفیکچرڈ فوڈ لے رہے ہیں, آپ ایسی غذا کا استعمال کر رہے ہیں جس کی شیلف لائف کو آپ نے آرٹیفیشلی بڑھایا ہے, تو چانسز آر دیئر کہ آپ کی باڈی میں جو کیمیکلس ہیں, جو نیورو ٹرانسمیٹرس ہیں, جو کیمیکلس پروڈیوس کرتے ہیں, ان میں ایک امبیلنس آئے گا, ہارمونل چینجز آئیں گی, اور الٹیمیٹلی دا اینڈ ریزلٹ وڈ بی آ سائیکولوجیکل پرابلم. اور پھر ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی اگر بات کریں تو وہ لوگ کے جو بہت سیلف پسندی والی زندگی جیتے ہیں, جو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. اگر میں بیٹھنے کی بات کروں تو آن اے باٹم لائن وہ لوگ کے جو سارا دن دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں, تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اتنا نقصان ایک دن میں 8 سگریٹ پینے سے نہیں ہوتا جتنا نقصان مسلسل 2 گھنٹے بیٹھنے سے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سی جسمانی بیماریوں کا, ایموشنل ڈیزیزز, ایموشنل امبیلنس, ایموشنل ڈپلیشن کے پیچھے یا نفسیاتی بیماریوں کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماڈرن سوسائٹی میں ہم فزیکل ایکٹیویٹیز پہ فوکس نہیں کر پاتے, اور ہماری یوتھ جو ہے, اسپیشلی جو جین سی ہے, وہ بہت سہل پسند ہے بہت. اور پھر لاسٹ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, اٹس اباؤٹ یور اسپینڈنگ پیٹرنس. دیکھیں, اگر آپ سادہ زندگی نہیں جیتے, اگر آپ امپلسو بائنگ کرتے ہیں, اگر آپ کے اسپینڈنگ پیٹرنس آپ کی نیڈس پہ فوکس کرنے کے بجائے وانٹس کی طرف جاتے ہیں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی لائف کو آسان بنانے کے بجائے مشکل بنا دیتی ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کی انکم 50,000 ہے اور آپ کا ایکسپینس جو ہے وہ 100K ہے, تو اٹ مینس کہ آپ کو 50,000 چاہیے کہ آپ اپنے ان ایکسپینسز کو میٹ کر سکیں. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنی نیڈس کو تو پورا کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن وانٹس کی ریس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم امپلسو بائنگ کی طرف جاتے ہیں,
ہم کسی سے لون لیتے ہیں یا لون لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں جب ہماری لائف کو ڈسٹرب کرتی ہیں تو الٹیمیٹلی ہم معاشی تنگی کی وجہ سے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا آپ کے نزدیک ایک ہیلدی لائف اسٹائل کیا ہے؟ اچھا دیکھیں ہیلدی لائف اسٹائل پہ تو میں پورا ایک پوڈ کاسٹ کروں گا، لیکن اس وقت میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کچھ سائنز اینڈ سمٹمس ہیں کہ ایک شخص کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ ایک صحت مند طرز زندگی جی رہا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نہ صرف آپ خوش نظر آتے ہیں بلکہ آپ اندر سے خوش ہیں. جب آپ گپ شپ لگاتے ہیں، گوسپس کرتے ہیں، تو آپ کی زبان پہ شکوہ شکایت کی بجائے شکر گزاری کے کلمات ہوتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تھرڈ تھنگ از کہ آپ کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کو لون نہیں لینا پڑتا، آپ کسی سے قرض نہیں لیتے. اور فورتھ تھنگ از کہ آپ اپنی جو انکم اور ایکسپینسز ہے اس میں آپ ایک بیلنس لے کے آتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ پر منتھ آپ کچھ نہ کچھ سیو کر سکیں، اور اس سیونگس میں سے اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی علامت ہے. اور پھر اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا ڈسکس کریں تو اگر آپ آرگینک لائف اسٹائل جی رہے ہیں، آئی مین آپ آرگینک فوڈ کھا رہے ہیں، آپ کے جو سلیپ پیٹرنس ہیں وہ نیچر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں، آپ رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں، آپ کی لائف میں ڈیلی لائف میں کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، آپ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 35 منٹ واک کرتے ہیں، یا آپ کوئی جم کرتے ہیں، آپ کوئی ورزش کرتے ہیں، آپ یوگا کرتے ہیں، آپ مائنڈ فل ایکسرسائزز کرتے ہیں، تو یہ چیزیں الٹیمیٹلی آپ کی ہیلدی لائف اسٹائل کے سائنس اور سمٹمس ہیں. میرے خیال سے اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اپنا جو فوکس ہے وہ ڈپریشن سینٹرک رکھیں. اس میں ہمارے پاس دو سچویشنس ہیں کہ ایک پرسن ہے جو کہ فل آف نیگیٹو تھاٹس ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ڈپریشن صرف نیگیٹیوٹی سے ہی آ سکتا ہے، اور سیکنڈ ہینڈ پہ ہمارے پاس ایک پرسن ہے جو کہ بہت پازیٹیو رہتا ہے، خوش نظر آتا ہے، بٹ وہ ایکسپریس نہیں کرتا، بٹ ڈیپ ڈاؤن وہ ڈپریسڈ ہے. تو ہم کس طرح دونوں میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا جج کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ بھی ڈپریسڈ ہو سکتا ہے، کہ اگر وہ پازیٹیو ہے ڈزنٹ مین کہ وہ ڈپریس نہیں ہو سکتا؟ اوکے، اچھا آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویسچن پوچھا ہے جویریہ. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سائیکو ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کی جاتی، اینڈ آئی ریکویسٹ ٹو آل دا پیرنٹس کہ ایٹ لیسٹ وہ خود بھی بیسک لیول کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہتر انداز میں نرچر کر سکیں. اور جتنے بھی ہمارے ٹیچرس ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے جہاں پہ ان کی ایکسپیرینشیل لرننگ بہت ان کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے، وہاں پہ وہ بیسک لیول کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں. لیکن یہاں پہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ ایک جرنل اسٹیٹمنٹ شیئر کرتے ہیں، ایک آئیڈیا شیئر کرتے ہیں کہ جس آئیڈیا کی مدد سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص ڈپریشن میں ہے یا وہ نارمل لائف جی رہا ہے. دیکھیں جب بھی کسی فرد کو ڈپریشن کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنی نارمل روٹین سے ہٹ کے دوسروں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے. اب وہ اپنی نارمل روٹین کی لائف نہیں جی رہا. فار ایگزامپل ایک انسان ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بریک فاسٹ کرتا ہے، آفس جاتا ہے، یا وہ اگر بزنس کرتا ہے تو وہ اپنی بزنس پہ چلا گیا، گھر آیا، بچوں کے ساتھ ملنا گلنا، بیٹھنا، گوسپس، باہر جانا، ڈائننگ کرنا، واک، ورزش، جم، ٹائم پہ سونا، تو یہ اس کی نارمل لائف ہے، نارمل روٹین ہے. لیکن جس فرد کو ڈپریشن کا سامنا ہے، جب وہ صبح اٹھے گا تو اس کو سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، اس کو آفس جانے کو نہیں دل کرے گا، اسکول کالج یونیورسٹی جانے کو نہیں دل کرے گا، وہ اپنے ریلیشنس کو دوسروں کے ساتھ ہیلدی انداز سے کیری نہیں کر پائے گا، اس کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. وہ جنرلی جو اس کی سائنز اینڈ سمٹمس ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن اس کی جو پنچ لائن ہے، اٹس آل اباؤٹ کہ آپ روٹین لائف سے ہٹ کے خود کو دوسروں سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں. اب وہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جی آپ خوش نظر تو آتے ہیں لیکن اندر سے آپ ڈپریسڈ ہیں، دیکھیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں وہ اپنی فیلنگس، اپنے جذبات، احساسات، ایموشنس کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے، تاہم وقت ہے کہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ وہ ایک سیف زون میں ہے، اور وہ اپنے انٹیمیٹ ریلیشنس کے ساتھ ہی اپنی فیلنگس کو شیئر کرتے ہیں. اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ میٹیریلسٹک سوسائٹی میں، ماڈرن سوسائٹی میں ہمارے پاس کوئی کندھا بھی تو نہیں کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنا کتھارسس کر سکیں، ہم بات کر سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سائیکالوجی میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ٹاکسک پازیٹیوٹی.
ٹاکسک پازیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل، کہ جہاں پہ آپ اپنے ایموشنس کو سمجھ بھی نہیں رہے، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ ان ایموشنس کو اکنالج نہیں کر رہے. آئی مین کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈپریسڈ ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں ڈپریس ہو سکتا. مجھے ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. اور یہ جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے، یہ اس سوسائٹی میں یہ پرابلم زیادہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے ہی ایک لڑکے کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی رونا بری بات ہے، اور تم تو لڑکے ہو، لڑکوں کو تو رونا نہیں آتا. تو جب اس قسم کی باتیں اس کو بچپن سے سننے کو ملتی ہیں تو اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی زندگی میں جتنے ہی چیلنجز کیوں نہ آئیں، پرابلمس کیوں نہ آئیں، تو آپ نے اپنے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، آپ نے اکنالج نہیں کرنا، آپ نے ان کو سپریس کرنا ہے. جب آپ اپنی ایموشنس کو انٹرنلائز کرتے ہیں، سپریس کرتے ہیں، آپ ان کو اکنالج نہیں کرتے، آپ ان کو چینلائز نہیں کرتے، تو یہ چیز آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. تو آئی بلیو کہ کوئی بھی انسان اگر ڈپریشن میں ہے اور وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو پلیز فار گاڈ سیک آپ بڑے ہی دل سے، دماغ سے آپ اس کی بات کو سن لیں، جس کو ہم ایمپیتھک لسٹنگ کہتے ہیں. کہ ڈپریشن میں اگر کسی فرد کو آپ سن لیتے ہیں تو اس کا کتھارسس ہو جاتا ہے، وہ اس کا آدھا مسئلہ تو سننے سے حل ہوتا ہے. یس. اب دیکھیں کہ ایز اے سائیکو تھراپسٹ جب بھی ہم ڈپریشن کے مریضوں سے بات کرتے ہیں تو ہم 90% تو ان کو سنتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو ہم دل سے، دماغ سے ان کی بات کو سن کے ان کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ ہاں ہم ان کی بات کو اکنالج کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب بھی ڈپریسو موڈ میں کوئی بندہ بات کرتا ہے تو ہم اس کو ہوٹ کرتے ہیں، ہم الٹا اس کی روسٹنگ کرتے ہیں، اس کی گرلنگ کرتے ہیں کہ اچھا بھائی ساری دنیا کے غم تم ہی پڑے ہوئے ہیں، اچھا تم نماز پڑھا کرو، تم اللہ کو یاد کرو. جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک فرد ڈپریشن میں ہوتا ہے اور اسپیشلی نیوروٹک ڈپریشن سے سائیکوٹک ڈپریشن میں جاتا ہے تو اس کے جو برینس میں جو کیمیکلس ہیں، ریلیز ہونے والے کیمیکلس ہیں، ان میں ایک امبیلنس آ جاتا ہے. تو اس امبیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاں پہ اس کو ایک کندھا چاہیے، اس کو کتھارسس کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے. اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ایسے شخص کو فوری طور پر کسی سائیکیٹرسٹ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم گڈ لسنرز بن جائیں نا تو لوگوں کا آدھا ڈپریشن ایسے ہی ختم ہو جائے. ویری ٹرو، ویری ٹرو. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈپریشن کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں؟ بالکل ٹائپس ہوتی ہیں، ابھی میں نے اسٹیٹمنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. اوکے شیور پلیز. دیکھیں ایک ٹائپ ہے نیوروٹک ڈپریشن. یہ مائنر ڈپریشن ہوتا ہے. جب بھی ایک فرد ہائپر اسٹریس سے انگزائٹی میں جاتا ہے تو انگزائٹی جب ڈپریشن میں بدلتی ہے تو اس میں آپ ڈپریشن میں تو ہوتے ہیں لیکن اتنی سویرٹی نہیں ہوتی. اور یہ ڈپریشن عمومی طور پر شام کے وقت آپ کو زیادہ آتا ہے. جب شام ڈھلنے لگتی ہے تو آپ افسردگی میں چلے جاتے ہیں. دوسری جو اس کی سویئر ٹائپ ہے، اٹس اباؤٹ سائیکوٹک ڈپریشن. سائیکوٹک ڈپریشن آپ کو صبح اٹھتے ہی شدید قسم کا اداسی کا، مایوسی کا، افسردگی کا دورہ پڑتا ہے، اور ایک وقت میں آپ خوش ہیں اور اگلے ہی لمحے آپ کو شدید قسم کا اداسی اور مایوسی کا دورہ پڑا ہے. مطلب تھرو آؤٹ دا ڈے آپ نیگیٹو رہتے ہیں. اور وہ سارا دن جو ہے پھر آپ کا اسی انداز سے گزرتا ہے. اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو ہر صورت کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ اگر سچویشن اس حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے کہ آپ کو سوئسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. اسٹارٹ میں وہ کیا کرے گا، وہ آپ کی مائنڈ، آپ کے برین میں کیمیکلس امبیلنس کو بیلنس پہ لے کے آنے کے لیے آپ کو کچھ اینٹی ڈپریسنٹس دے گا، موڈ ایلیویٹرس دے گا، اور آپ کا جو موڈ ہے وہ بہتر ہوگا. تو پھر آپ کسی کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کی مدد سے، سائیکو تھراپی کی مدد سے آپ کو نارمیلٹی کی طرف لے کے آتا ہے. اچھا تھراپیز ہیلپ فل ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ تھراپیز بہت ایکسپینسو ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا سولوشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جویریہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کسی نفسیاتی مسئلے کا سامنا ہے تو ہمیں اس چیز کو سیریس لینا چاہیے. بالکل. ہم اس چیز کو سیریس نہیں لیتے. ہم دوستوں کے ساتھ پارٹی کر لیں گے، ہم مہنگا کپڑا خرید لیں گے، ہم برانڈیڈ کپڑے، برانڈیڈ جوتے لے لیں گے، لیکن جب مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے تو ایک تو پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے،
سیکنڈ تھنگ ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. بالکل. کسی کے دانت میں درد ہے وہ ڈینٹسٹ کے پاس جائے گا, کسی کے پیٹ میں درد ہے تو ساری فیملی پینک ہو جائے گی اور اس کو گیسٹرولوجسٹ کے پاس آپ لے جائیں گے. لیکن اگر ایک فرد یہ کہتا ہے کہ جی میں اچھا فیل نہیں کر رہا, مجھے رونا آ رہا ہے, میں سب سے الگ تھلگ رہنا چاہتا ہوں, سب مجھ سے دور ہو جائیں, اس کو سوئسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں, اس کو وہمیں آ رہے ہیں, وسوسے آ رہے ہیں, تو آپ اس کی بات کو اکنالج کرنے کے بجائے, سیریس لینے کے بجائے آپ اس کو درس دینا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اس عمر میں ڈپریشن ہو گیا تمہیں ہے. کیا پتہ ڈپریشن کیا چیز ہوتی ہے. ڈپریشن کیا چیز ہوتی ہے. تو آئی بلیو کہ جو تھیراپی ہے اٹ ریئلی ورکس آؤٹ, اٹس دا بیسٹ تھنگ. اور تھیراپی میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی بھی مریض کو ڈائریکشنس نہیں دیتے کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. ہم سب سے پہلے تو اس کو سنتے ہیں اور ہم اس کی کوگنیٹیو اسٹرینتھ کو, اس کی کوگنیٹیو فیکلٹیز کو اتنا انرچ کر دیتے ہیں کہ وہ خود ڈویبل سلوشنس کی طرف چلا جائے. فار ایگزامپل ہم سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈپریشن میں اس کو اس فرد کو ڈپریشن میں لے کے جانے والے ایلیمنٹس کون کون سے ہیں. وہ آپ کی معاشی پرابلم ہو سکتی ہے, وہ آپ کی لائف میں غربت ہو سکتی ہے, وہ ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں. ریلیشن شپس کس طرح ہو سکتے ہیں کہ ایز اے سیڈ ارلیئر کہ آپ کی زندگی میں ہیپینس کا گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے جو انٹیمیٹ ریلیشنس ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں. اس پہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک بڑی اچھی ریسرچ ہے اور یہ دنیا کی لانگسٹ ریسرچ ہے جو قریباً 80 سال تک جاری رہی. اور ہارورڈ یونیورسٹی کی اس ریسرچ میں 720 سے زائد لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ تھا. کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی مڈل کلاس, کوئی لوور مڈل کلاس. اور ان 720 لوگوں کی لائف ڈائنامکس کو 80 سال تک آبزرو کیا گیا. اس میں کچھ امیر لوگ غریب ہو گئے, کچھ غریب لوگ امیر ہوئے. ان 720 لوگوں میں ایک امریکن پریزیڈنٹ بھی بنا, ان میں کچھ لوگ کرمنلس بن گئے, کچھ لوگ ڈرگس ایڈکشن کی طرف چلے گئے. اس ساری کی ساری ریسرچ کا بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ جانا جا سکے کہ آپ کی لائف میں جو ہیپینس ہے وہ کس طرح آتی ہے اور آپ کی لائف میں ہیپینس پروڈیوس کرنے والا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کون سا ہے. تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ رپورٹ میں یہ پتہ چلا ہو کہ بھائی جو پاورٹی ہے وہ ایک بہت بڑا سورس ہے. پاورٹی بھی سورس تھی, لیکن جو سب سے بڑا سورس تھا آپ کی لائف کو بلسفل بنانے میں وہ یہ تھا کہ آپ کے جو انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کے جو قریبی لوگ ہیں آپ کا ان کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے, کتنا ہیلدی ہے. وہ گھر جہاں پہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں, جہاں پہ بہن بھائیوں کے آپسی تعلقات اچھے ہوتے ہیں, جہاں پر بچوں کو محبت سے, شفقت سے, پیار سے, ٹرسٹ سے ریز کیا جاتا ہے, جہاں پہ بچوں کی جو نرچرنگ ہے وہ بہت اسٹرانگ انداز سے کی جاتی ہے, ان گھروں میں پیدا ہونے والے بچے, ان گھروں میں نرچر ہونے والے بچے مینٹلی طور پر, فزیکلی, ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جن گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے, جن گھروں میں میاں بیوی کے آپسی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, جن گھروں میں بچوں کو ابیوز کیا جاتا ہے ایز وی سیڈ ارلیئر, وہاں پہ بچوں کے اندر ارجنسی سنڈروم بھی ہوگا, وہاں پہ افیکشن اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم بھی ہوگا, وہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوگا. اور یہ بچے وہ بچے ہوں گے کہ جو جن کے اندر ایموشنل سٹارویشن ہوگا, ایموشنل ڈپلیشن ہوگی, اور یہ بچے پھر سوسائٹی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اور یہی وہ بچے ہیں جو کرائمز کی طرف جاتے ہیں, یہی وہ بچے ہیں کہ جو تعلیمی اداروں میں دوسروں کو ابیوز کرتے ہیں, دوسروں کو بلی کرتے ہیں, جن کی سٹوریز کوئی سننے والا نہیں ہوتا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو آپ کی لائف میں اچھے ریلیشن شپس کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, چونکہ جب بھی ایک انسان کسی نفسیاتی مسئلے کو فیس کرتا ہے تو اس دوران جو سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے, وہ آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جرنلنگ جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جرنلنگ کرنے سے آپ کو بہت, آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت بوسٹ کرتی ہے, یا سیلف رائٹنگ جو آپ کرتے ہیں, خود سے باتیں کرتے ہیں, سیلف ٹاک, یہ وہ, تو کیا یہ چیز واقعی ڈپریشن کو کم کرنے میں یا آپ کی انزائٹی کو کم کرنے میں ہیلپ فل ہے؟ بالکل, میں آپ کی بات کو ویلیڈیٹ کروں گا. دیکھیں جویریہ, جو لوگ ڈپریشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ریسنگ تھاٹس. ریسنگ تھاٹس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی دماغ میں 24 گھنٹے میں 60,000 سے زائد خیالات آتے ہیں, اور وہ انسان جو ڈپریسڈ ہوتا ہے اس کے جو تھاٹس کی کوالٹی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. ہم ان کو کہتے ہیں اینڈس, آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس. جی. اس کے دماغ میں 98% منفی خیالات آ رہے ہوتے ہیں. ایون وہ پازیٹیوٹیز کو بھی
کیا کرتا ہے؟ Negativity. نیگیٹیوٹیز کی صورت میں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ دنیا کو، لوگوں کو جس نظر سے، جس زاویہ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کو فلٹر کر کے اس میں سے نیگیٹیوٹیز کو نکالتا ہے. اب جب آپ کو منفی سوچوں کا سامنا ہے، جب آپ کو ریسنگ تھاٹس کا سامنا ہے، اور آپ ماضی کی تلخ باتوں کو، ماضی کی تلخ یادوں کو، واقعات کو آپ سوچتے رہتے ہیں، اور سوچ کے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے مائنڈ کو ڈی کلٹر کریں. بالکل. اگر ایک انسان اپنے سوچوں کی گٹری کو اٹھائے ہوئے ہے اور اپنے مائنڈ کو ڈی کلٹر نہیں کرتا، تو وہ مینٹلی، فزیکلی وہ ہائی جیک ہو جائے گا، وہ ایموشنلی ہائی جیک ہو جائے گا. اس کا جو لوکس آف کنٹرول ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. تو جو آپ نے لکھنے والی بات کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنے پیشنٹس کو باقاعدہ یہ کانشیسلی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے مائنڈ میں جو بھی خیالات ہیں آپ کاپی پینسل پہ لکھیں، اور اس ایکسرسائز کو کم از کم 1 مہینہ کریں کہ ماضی کے وہ واقعات، وہ تلخ یادیں، وہ کیریکٹرز کہ جنہوں نے کہیں نہ کہیں آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ ان کے بارے میں جو بھی جذبات رکھتے ہیں، جو بھی آپ کی فیلنگس ہیں، آپ سب فیلنگس کو، جذبات کو لکھیں. لکھ کے آپ اس کو پڑھیں، اور پڑھ کے آپ اس کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں یا آپ اس کو جلا دیں. بالکل. اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے ایموشنس کو، آپ اپنی فیلنگس کو چینلائز کرتے ہیں، آپ اپنے مائنڈ کو، آپ اپنے برین کو ڈی کلٹر کرتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے حوالے سے ڈفرینٹ ہم دیگر بھی تھراپیز کرواتے ہیں، دیگر ٹیکنیکس بھی بتاتے ہیں. اور ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کا میجر گول ہی یہ ہوتا ہے، ایک تھراپسٹ کا، ایک سائیکو تھراپسٹ کا میجر گول ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کو ڈی کلٹر کرے، اور ڈی کلٹرنگ کے بعد وہ آپ کو، آپ کے کوگنیٹیو کو، آپ کے تھاٹ پروسیس کو اتنا انرچ کرے کہ آپ کو خود سے ملا دے. آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی لائف میں میننگ فلنس کی کیا امپورٹنس ہے. آپ نے ایک بامقصد زندگی جینی ہے، چونکہ وہ لوگ جو اپنے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں، جو سیلف ایکچولائزڈ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بامقصد زندگی جیتے ہیں. اور جو انسان بامقصد زندگی جیتا ہے وہ بھی ڈپریشن سے نکلتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ڈپریشن کی کس سٹیج پہ ہمیں میڈیکیشنز وغیرہ اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، تھراپیز اینڈ میڈیکیشنز. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویسچن کیا. ویسے میں سٹلی اس کو اپنی پریویس اسٹیٹمنٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں. دیکھیں جویریہ، جب ایک انسان کو سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں تو اٹ مینس کہ اٹس این الارمنگ سچویشن کہ اب آپ کو فوری طور پر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. اگر ہم ڈیٹا کو ڈسکس کریں تو اعداد و شمار کے مطابق ڈپریشن کی وجہ سے ہر سال دنیا میں 8 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی سلیبریٹیز، بڑے بڑے نام، بالکل. وہ بھی سوئسائڈ کی طرف آتے ہیں. میں چونکہ بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہوں ٹریننگز کے سلسلے میں، اس میں سول سرونٹس بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں. تو بظاہر ایک ایسا شخص کہ جو آپ کو بڑا کامیاب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک پوزیشنل لیڈرشپ ہے، اس کے پاس ایک اسٹیٹس ہے، بالکل. لیکن آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا جنگ چل رہی ہے، وہ اپنے ساتھ کیا جنگ لڑ رہا ہے. تو وہ سٹیج کے جس میں آپ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو فوری طور پر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. اور اگر ہم مزید اس کو ڈسکس کریں سوئسائڈ کو، تو انفارچونیٹلی عورتیں جو ہیں وہ سوئسائڈ کی زیادہ اٹیمپٹ کرتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، لیکن مرد جو ہے وہ سوئسائڈ کے اٹیمپٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں. چونکہ مرد جو ہے وہ ٹاکسک میسکولینٹی کی بیس پہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اس کو ہارڈ لائن لیتے ہوئے کرتے ہیں. کیا آئی مین جب وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ اگر وہ گلے میں پھندا ڈال رہے ہیں تو وہ کوئی کچا پھندا ہوگا، وہ پکا کام کرتے ہیں. تو اس لیے جو انفارچونیٹلی ہم اس کو ذرا لائٹر موڈ پہ لے گئے ہیں کہ جو مردوں کی سوئسائڈ کرنے کی ریشو ہے وہ ہے کم، لیکن کامیابی کی ریشو زیادہ ہے. اور خواتین کئی دفعہ ایسی خواتین جو ایموشنلی ڈپلیٹ ہوتی ہیں، ایموشنلی اسٹارف ہوتی ہیں، وہ اٹینشن ڈیفیسٹ کا شکار ہوتی ہیں، تو وہ دوسروں کی توجہ لینے کے لیے بھی خودکشی کا ناٹک کرتی ہیں تاکہ وہ سب کی توجہ لے سکیں، دوسروں کی افیکشن لے سکیں. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ عورتوں کی سوسائڈل تھاٹس میں ایک یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ کہ لائک ایک عورت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہوم باؤنڈ ہے. تو کچھ عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بٹ وہ سوشل نارمز اینڈ ویلیوز کی وجہ سے نہیں کر سکتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ڈپریشن میں یہ بھی ایک بہت چیز جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے یہ $1 ملین کی بات کی ہے. مین ڈومیننٹ سوسائٹی میں عورت کو ہمیشہ
سمجھا گیا ہے کہ یہ تو گھر گرہستی کرے گی, یہ تو بالکل بچے پالے گی. ایون میں ایسی بہت سی ڈاکٹرس سے ملتا ہوں, ایسی بہت سی ایجوکیٹڈ لیڈیز سے ملتا ہوں کہ جنہوں نے پروفیشنل ڈگریز کی ہوئی ہیں لیکن وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, صرف اس وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ آرڈر ہسبینڈ کی طرف سے یا ان لاس کی طرف سے یہ ہے کہ بھائی ہم نے نوکری نہیں کروانی اور جاب کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ کریئر کی سائڈ کو آپ ڈسکس نہ بھی کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گھروں میں ایک ایبیوسو بیہیویئر ہوتا ہے, ایک کیریکٹر ہے ساس کا, ایک کیریکٹر ہے نند کا, تو یہ جو دو کیریکٹرس ہیں یہ بھی آپ کی جو لائف ہے اس میں بہت زیادہ ڈپریشن کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. بیکاز یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت شدید کنسرنس ہیں ان مردوں پر کہ جو شادی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ کہ انہوں نے بیوی اور ماں کے درمیان ریلیشن کو کیسے بیلنس کرنا ہے. اور آپ جب شادی کرتے ہیں پاکستانی سوسائٹی میں تو آپ فزیکل میچورٹی کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں. آپ کسی انسان کی ایموشنل, کسی انسان کی کوگنیٹیو انٹلیکچوئل میچورٹی کو نہیں دیکھتے کہ اس انسان کی آئیڈیالوجی کیا ہے لائف کے حوالے سے, اس کا لائف کے حوالے سے کنسالیڈیٹ کوہیرنٹ ورلڈ ویو کیا ہے, اور پھر یہ ایموشنلی کتنا اسٹرانگ ہے. اور مطلب دیر آر سو مینی ویمن کے جو ڈومیسٹک وائلنس کو فیس کرتی ہیں, ان کو روز ٹانٹس کا سامنا ہوتا ہے اور وہ ٹانٹس کو برداشت کرتے 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 وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. اور میرے خیال سے خواتین میں ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے, لیکن ایک اور بھی بڑی وجہ ہے. جی پلیز بتائیے. وہ وجہ ہے فیشن انڈسٹری. آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں جو فیشن انڈسٹری ہے اٹس اباؤٹ $2500 بلین. اور آپ اگر اپنا انسٹاگرام اٹھا کے دیکھیں تو انسٹاگرام میں آپ کو ٹوٹل فیشن نظر آئیں گے, آپ کو ایسا شادی کلچر دکھایا جاتا ہے. یہ انسٹاگرام بھی ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ہے. یس اس پہ تو ایک کتاب بھی ہے انفلوئنس, جس میں وہ رائٹر بتاتی ہے کہ کس طرح بہت سی خواتین صرف اس وجہ سے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ جب وہ دیکھتی ہیں کہ انسٹاگرام پہ ہر دوسری لڑکی بہت پیاری ہے, تیکھے نقش والی ہے اور بڑی لکشری لائف جی رہی ہے, تو یہ جو کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے. خواتین فیشن انڈسٹری کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, اور مرد حضرات جنرلی اسپیکنگ اپنے کریئر کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اگر کریئر پروگریشن نہیں ہے, اگر باس بہت خڑوس قسم کا ہے, باس آپ کو مینٹل ٹارچر کرتا ہے, اگر آپ کے کولیگس کے ساتھ کوئی ٹسل چل رہی ہے, اسی طرح اگر آپ کا پیشن اور پروفیشن سیم نہیں ہے تو آپ کا کام ہی آپ کو اسٹریس دیتا ہے, وہ اسٹریس الٹیمیٹلی آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو چھوٹے بچوں میں ڈپریشن کی وجہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لائک یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں آج کل, جس طرح کی ویڈیوز وی لاگز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ان کے مائنڈ میں ایک کمپیٹیٹیو تھاٹس آنے لگ جاتی ہیں کہ لائک اس نے ایسے کیا ہے, میں ایسے کیوں نہیں کر سکتی. وہ اسٹیٹس ڈسکریمنیشن ہونے شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں جو کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ ہے اس کا آغاز تو چائلڈہڈ سے ہی ہو جاتا ہے. بالکل. بچوں میں جو چائلڈہڈ ٹراماس ہیں ان ٹراماس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پیرنٹس آبویسلی یا سٹلی ہر وقت کمپیریزن کرتے ہیں, اور اس کمپیریزن کی وجہ سے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. میں ایک کلاس روم میں گیا, وہاں پہ مجھے یہ اسائن کیا گیا کہ آپ نے ان بیٹیوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ یہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے مینٹین کر سکتی ہیں. بیکاز اس کلاس میں ایک بیٹی نے اسکول میں اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی, اور ابھی ریسنٹلی آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے, 5th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی وہ. یس, کہ جس میں وہ اپنے پیرنٹس کو خط لکھ رہی ہے کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے, آپ کی مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو یہ فیل کروائیں کہ ہم آپ سے انکنڈیشنل پیار کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے انکنڈیشنل پیار نہیں کرتے, ہم کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کا کمپیریزن دوسروں سے کرتے ہیں, اور پیئر پریشر ہے, سوسائٹی کا پریشر ہے کہ تم نے ہر صورت میں نمبر لینے ہیں, اگر نمبر نہیں لوگی تو ہماری ناک کٹ جائے گی. اور ہم کریئر پلاننگ کے حوالے سے بچوں کو مجبور کرتے ہیں, ہم ان کو پرسویٹ کرتے ہیں, ہم اپنی جو مرضی ہے ان پہ امپوز کرتے ہیں کہ تم نے فلاں کریئر چوز کرنا ہے, اور ہم اپنی انسیکیورٹیز کو بچوں پہ جب امپوز کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی بچوں میں ڈپریشن کا باعث بنتی. تھینک یو سو مچ سر. اب میں چاہوں گی کہ پوڈ کاسٹ کو کلوز کریں, بٹ اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ جاتے جاتے شارٹلی ہمارے ویورس کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ کریں کہ ہم ڈپریشن سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں. اوکے فائن.
اچھا یہ بات میں اپنے ویور سے ڈائریکٹ کرتا ہوں. شیور. اچھا بھئی ایسے ہے کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈپریشن کے سائنس اینڈ سمٹمس کو ڈسکس کیا. وی ڈسکسڈ اٹس کازز. اور پھر جو ہماری کانورسیشن تھی اس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کے کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو انرچ کریں کہ آپ سیلف امپاورنگ اسٹریٹجیز کی مدد سے کیسے ایک خوشگوار بلسفل زندگی جی سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ 3 سے 4 ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کرتا ہوں جو میری ایکسپیرینشیل لرننگ ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر یہ سائنز اور سمٹمس ہیں تو آپ ان سائنز اور سمٹمس کو ایکنالج کریں. آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کسی نفسیاتی مسئلے سے گزر رہے ہیں اور آپ کو فوری طور پر کسی سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ یا ان کیس آف سائیکوٹک ڈپریشن کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. اور آپ کو اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا ہے. آپ کو اس سوچ سے نکلنا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلے گا کہ مجھے ڈپریشن ہے تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مائنڈفل رہ کے زندگی جئیں. وین اٹ کمس اباؤٹ مائنڈفلنس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لمحہ موجود میں رہ کے زندگی جینی ہے. آپ نے ماضی میں نہیں رہنا، آپ نے مستقبل میں نہیں رہنا، بلکہ آپ نے لمحہ موجود میں رہنا ہے. ماضی میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماضی کے تلخ واقعات کو، تلخ یادوں کو اور ٹاکسک کیریکٹرز کو بھول کے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. اور اگر آپ ماضی میں رہیں گے تو آپ سٹریس میں رہیں گے اور یہی سٹریس آپ کو ڈپریشن میں لے کے جائے گا. اگر آپ مستقبل میں رہ رہے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے آپ بے جا خدشات پالے ہوئے ہیں تو وہ جو بے جا خدشات ہیں، جو ان نون فیئرس ہیں، وہ آپ کو انگزائٹی کی طرف لے کے جائیں گے. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے مائنڈ میں آنے والے 95% جو فیئرس ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اگر آپ فیوچر میں رہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ انگزائٹی کو پال رہے ہیں اور یہ انگزائٹی آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جائے گی. تو آپ نے لمحہ موجود میں رہنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ مثبت سوچیں. جو آپ کی سوچ ہے وہیں آپ کی زندگی ہے. لا آف اٹریکشن جو ہے وہ بھی پروو کرتا ہے. اور پھر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تم اللہ سے جیسا گمان کرو گے، تم جیسی سوچ رکھو گے، تمہاری زندگی ویسی ہی ہوگی. سو جو آپ سوچتے ہیں وہیں آپ کی زندگی ہے. آپ مثبت سوچتے ہیں، آپ کی زندگی مثبت ہے. آپ منفی سوچتے ہیں، آپ کی زندگی منفی ہے. اور مثبت سوچنے کے لیے مثبت لٹریچر پڑھیں، مثبت لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اپنی لائف میں منفی ٹاکسک لوگوں کو اوائڈ کریں. اپنی پرسنالٹی کے ارد گرد ایسے فلٹرس لگا لیں کہ وہ لوگ آپ تک پہنچ ہی نہ سکیں. تھرڈ تھنگ از موسٹ امپورٹنٹ اینڈ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کا لائف اسٹائل آرگینک ہونا چاہیے. آپ وہ لائف اسٹائل جئیں کہ جو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرے. آپ کا سونے کا پیٹرن، آپ کی فوڈ چوائسیز، آپ کی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹیز ضرور ہونی چاہیے. اگر آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 35 منٹ واک کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی لائف میں ایک بہت پازیٹیو ویلیو ایڈ کرتی ہے. اسی طرح اپنے اسپینڈنگ پیٹرنس کو آپ نے سمجھنا ہے. آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کی انکم کتنی ہے. آپ اپنے ایکسپینسز کو لسٹ ڈاؤن کریں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا پیسہ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے. اپنی انکم میں سے کوشش کریں کہ کچھ پیسے آپ سیو کریں اور اس سیوڈ منی کو آپ کسی نہ کسی جگہ پر انویسٹ کریں اور یہ چیزیں آپ کو پے بیک کرتی ہیں. اپنے اسپینڈنگ پیٹرنس میں سمپلسٹی لے کے آئیں. فضول خرچی کی طرف مت جائیں. آپ امپلسو بائنگ مت کریں. آپ اپنی نیڈس پر فوکس رکھیں، وانٹس کی طرف مت جائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت ہم جن اکنامک کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم امپلسو بائنگ کی طرف جائیں. اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اسپینڈنگ پیٹرنس کیسے ہیں تو آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ لاسٹ 3 منتھس میں کون سی ایسی آئٹمس، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ نے ابھی تک استعمال نہیں کی. اٹ مینس کہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی وانٹس کی لسٹ میں آتی ہیں، آپ کی نیڈس کی لسٹ میں نہیں آتی. اینڈ دا لاسٹ بٹ لیسٹ کہ آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اچھے لوگوں سے جڑے رہیں. اور آپ کی لائف میں جو آپ کے انٹیمیٹ ریلیشنس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ نے ایک خوشگوار زندگی جینی ہے اور خدا نہ حادثہ آپ کی لائف میں ڈپریشن آ گیا ہے تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا فرینڈ، کوئی ایسا بھائی ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے من کی بات کر سکیں، آپ اپنا کتھارسس کر سکیں. اور اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ فوری طور پر کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. آپ اس سے
تھراپیز لیں وہ تھراپیز آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ریسٹور کریں گے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کامنٹس میں بتائیں کہ ہمیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. اور اللہ پاک آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے. آپ اپنے ملک و ملت کے قابل فخر بیٹے اور بیٹیاں بنیں. آپ سب زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.